بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الحمدللہ آج 2 فروری سن 2024 کو جمعہ کے دن لائیو ود انجینئر محمد علی مرزا کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 110 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لائیو سٹریم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا بلال بھائی، آج کا جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کریٹیکل ٹاپک میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں، جو اکثر سسٹرز کی طرف سے سوال آتا ہے مختلف شکلوں میں، اور اس پہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے خلا سے متعلق ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے جو کریٹیکل چیزیں ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ دیکھیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال سکتا ہے، بالکل اس طریق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے فقہ حنفی والے تو بہت ایکسٹریم کے اوپر ہیں، ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک خاوند طلاق نہیں دے گا خلا واقع نہیں ہوگی، اور اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو قاضی کو، یعنی جو جج ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں تنسیخ نکاح کرنے کا۔ تو اس کا تو منطقی انجام فقہ حنفی کی روح سے یہی بنتا ہے کہ پھر وہ مرد اسے غلام بنا کے پوری زندگی رکھے گا، اور خلا کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا۔ اگر خلا کو خاوند کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیا جائے پھر عورت کا تو رائٹ ختم ہو گیا، خاوند کے پاس تو آلریڈی طلاق والا اختیار موجود ہے۔ فقہ حنفی میں جہاں نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ اور بلنڈرز ہیں، ان میں سے ایک بلنڈر یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا بلنڈر جس سے اب فقہ حنفی والوں نے رجوع کر لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ان دلیر لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ایون الازہر یونیورسٹی جو ہے مصر کی، اس میں بھی حنفی علماء امام مالک کے فتوے کے مطابق چلتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ فتویٰ بھی، یعنی امام مالک ہے، اس کو اب مزید بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹ اوپینین، وہ قرآن و سنت کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ اجتہاد کا ہوتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے کہ ایسی عورت جس کا خاوند گم جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی عورت 90 سال تک انتظار کرے گی، اور 90 سال کے بعد اسے اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ تو میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو یہ مسائل نہیں پتا، ورنہ تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں، اور پھر جب ملحدین ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسلام کا مذاق تو ان لوگوں نے اڑوایا ہے کہ جنہوں نے اس قسم کے نان سینس فتوے دیے ہیں، اور ان سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جو فتوے پچھلے آلموسٹ 1200 سال سے لے کے چل رہے ہیں۔ خیر، اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مانا کہ نہیں، یہ تو ظلم کے اوپر مبنی ہے کہ 90 سال انتظار کرے، اور ساتھ امام حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی تو اس کے شوہر کے جتنے ہم عمر لوگ ہیں جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اس وقت تک انتظار کرے، یعنی بات وہی دوسرے انداز میں کر دی۔ تو اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ بھی ایک پرانا فتویٰ ہے، آج کے دور میں تو 4 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر کسی شخص کو تلاش کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص گم شدہ ہو چکا ہے اور پولیس اس کی پیروی کرتی ہے تو چند ایک مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے، زندہ مردہ اس کو دریافت وہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو میرے اعتبار سے تو یہ 4 سال کی مدت بھی بہت زیادہ ہے۔ سائنٹیفک جو
ڈسکوریز کی برکت سے ہمارے پاس اب ڈیٹا اویلیبل ہے، اس کے اعتبار سے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے 4 مہینے میں بھی اگر اس کا کوئی اتا پتہ لگا لیا جائے تو یہ پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر، حنفیوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے تو امام حنیفہ کے اس فتوے کو دیوار پہ دے مارا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کا اپنا قول تھا کہ میری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارو، تو یہ قرآن و سنت کیا ہے، یہ بیسک عقل کے بھی خلاف تھا ان کا فتویٰ۔ تو ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان حنفی علماء کو بھی جو الازہر یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پہلے یہ جرت دکھائی اور ان کو دیکھ کر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا اور انہوں نے اس معاملے میں فقہ حنفی سے بغاوت کی۔ بڑی خوشائند بات ہے، لیکن ابھی کافی سارے معاملات باقی ہیں جو فقہ حنفی میں اللاجیکل چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خلا والا ایشو ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا خلا نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تو آپ عورت کو اس کے بیسک رائٹ سے محروم کر رہے ہیں۔ اس طرح تو مرد زبردستی اگر اسے اپنے عقد میں رکھے گا تو وہ کس عدالت میں جا کے انصاف حاصل کرے گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خامند سے خلا لیتی ہے یا طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یعنی اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کر رہی ہے۔ مثلا خامند بد اخلاق ہے، مارتا پیٹتا ہے، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس طرح کے باقی کئی سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور عورت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ خلا لے لے۔ تو اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو خلا دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو وہ پھر کورٹ کی طرف رجوع لائے گی، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی 3 کتابیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلے تو ایک عورت کھڑی تھی، آپ نے پوچھا تو بتایا گیا یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے خامند کو بلوایا اور پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم حق مہر اسے واپس کر دو اور ٹھیک ہے یہ اپنی عدت گزارے۔ تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ حق مہر پھر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا اپنے خامند کو جو خلا لے گی، جو اس نے حق مہر لیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس میں قاضی جو ہے، جو جج ہے، وہ انٹروین کر کے اس معاملے کو سیٹل کروائے گا۔ ظاہر ہے وہ خامند تو نہیں دے رہا تھا، جب ہی وہ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئیں، اس وقت تو قاضی آپ ہی تھے، جج تو آپ ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو داؤد میں پورا ایک چیپٹر ہے تفصیلی خلا کے اوپر، اس میں پھر آگے چل کے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینے تک مقرر فرمائی ہے، اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو 1 مہینے تک وہ عدت اپنی گزارے گی۔ اس کے بعد اور ظاہر ہے یہ عدت اس وقت سٹارٹ ہوگی کہ جب اس کو خلا ملا ہے اپنے خامند سے۔ اگر وہ ناراض ہو کے گھر آئی بھی تھی تو یہ نہیں وہ کہہ سکتی میں تو 3 مہینے سے آئی ہوں تو لہٰذا میرا مہینہ پورا ہو چکا ہے، نہیں، جس دن خلا والا معاملہ اسٹیبلش ہوگا اس دن سے یہ سٹارٹ ہوگی۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ اور تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ یہ جو خلا ہے وہ ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہوتا ہے۔ ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب مرد اس عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہوگا، طلاق رجی کے ایکویلنٹ نہیں ہوگا۔ طلاق رجی اگر ہو تو پھر عدت کے اندر خامند رجوع کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر عورت کی مرضی کے۔ البتہ 3 مہینے کے بعد وہ بائن ہو جاتی ہے طلاق، پھر عورت کی مرضی، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اسی خامند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نئے حق مہر کے ساتھ، اور چاہے تو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے۔ لیکن خلا کے کیس میں ایک طلاق بائن اسی وقت اسٹیبلش ہو جاتی ہے جس طرح ہی قاضی اس کے لیے ڈیسیژن کرتا ہے، یعنی وہ مرد رجوع نہیں کر سکتا اس کی طرف، وہ بائن ہو چکی اور 1 مہینے وہ اپنی عدت گزارے گی اور اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور چاہے تو اس مرد کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے دوبارہ سے نئے نکاح کے ساتھ، کیونکہ یہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا خلا، یہ 1 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے۔
وہ مسند امام شافعی میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس حوالے سے، اور ظاہر ہے اس میں امپلائڈ ہے جو اس کا بیسک رول ہے، اس میں تو ظاہر ہے جب ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے تو پھر رجوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عورت اس خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، چونکہ خامند نے خود سے طلاق نہیں دی ہوئی بلکہ عورت نے اس سے خلا لیا ہے، تو خلا والے کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہوگی۔ اب ہمارے اس معاشرے کے اندر وقتاً فوقتاً ہم تک اس طرح کی باتیں پہنچتی ہیں کہ مرد یعنی بڑے ظالم ہوتے ہیں، عورتوں کو خلا نہیں دیتے، اور پھر جان بوجھ کر کورٹس کی طرف سے جب انہیں سمن آتے ہیں تو وہ کورٹس کو رسپانس نہیں کرتے، پھر جا کے شور شرابہ بھی کرتے ہیں کہ جی مجھے تو نوٹس ملا ہی نہیں تھا، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے، ظاہر ہے بیوی جب گھر سے ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے تو اگر خامند اس بیوی کو رکھنا چاہے تو ظاہر ہے اس کی تو رات کی نیندیں پھر حرام ہو جائے گی۔ تو میں تو عذرائے تفنن اپنی بیوی سے کہتا ہوں الحمدللہ ہماری شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں، اور کبھی ایک دفعہ بھی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی والا ایلیمنٹ نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو میں نے تو اپنی بیوی کو پہلے دن سے یہ بات کی، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو کے گئی تو میں نے تو تیرے والد والدہ کے گھر کے باہر جا کے خیمہ لگا لینا ہے، اور اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کہ وہ ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تو اگر انسان یعنی بیوی کی قربانیوں کو سمجھتا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو سیدھا جا کے آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جانا ہے خیمہ لگا کے، اور جو بھی راستے میں پوچھے گا کہ خیمہ کیوں لگا اسے بتائیں گے کہ بھئی یہ بیوی واپس نہیں کر رہے ہماری، ٹھیک ہے، تو پھر مجبور ہو کے وہ کو رضامندی والا ایلیمنٹ کریں گے۔ چلیں یہ میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بھی بتا دیا ہے، اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کے چلی جائے تو یہ والا آپ نسخہ اپنائیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تھا، بڑا کارگر ثابت ہوا ہے الحمدللہ، بلکہ وہ خیمہ کی صرف دھمکی دی ہے تو اس سے کام بن گیا، خیمہ لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اچھا، بہرحال اس طرح کے جو خدا نخواستہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ظاہر شیطان کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاکی، بعض کا جینون وجہ بھی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے اس کا راستہ کھلا رکھا۔ اگرچہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا خاندانی نظام ٹوٹے، اور حلال اس لیے ہے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میاں بیوی نہیں نبھا سکتے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے وہ علیحدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی کوئی نیا شوہر دے دے گا اور اس مرد کے لیے بھی کوئی نئی بیوی کا اہتمام کر دے گا، تو یہ ایک راستہ کھلا رکھا گیا۔ بہرحال بعض ظالم قسم کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ کورٹس کو اس طریقے سے ڈسیو کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پھر علماء کا بھی سہارا لیتے ہیں، کبھی فقہ حنفی کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے قانون میں بھی کھلا کورٹ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں وہ والی 2 نمبری بھی نہیں ہونی چاہیے جو اکثر عورتوں کی طرف سے بھی بعض اوقات اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ایڈریس کے اوپر نوٹسز وکیل کو پیسے دے کے بھجوا دیتی ہیں تاکہ اس کے مرد کو پتہ ہی نہ چلے، اور ایکس پارٹی ڈیسیژن ایک طرف سے ہی ہو جائے، یعنی وہ جج کہے کہ میں نے نوٹس بھجوایا تھا لیکن یہ آئے ہی نہیں ڈیٹس کے اوپر، لہٰذا میں تنسیخ نکاح کرتا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ مرد یعنی عورت کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، وہ نوٹسز بھی بھجواتی ہے سب کچھ، لیکن مرد پھر وکیلوں کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے ایسے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ جج بھی فیصلہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، وکیل بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو الٹیمیٹلی پھر عورتوں کو ظاہر ہے کہ اس نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، تو یہ عورت کا رائٹ ہے۔ ہم سے ایک بندے نے آگے پوچھا کہ جی وہ عورت وجہ بھی نہیں بتا رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں رہنا، میں نے کہا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی، تو زبردستی تو آپ نہیں رکھ سکتے، اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا بغیر وجہ کے تو دنیا میں تو خلا اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں وہ اللہ کے حضور پکڑی جائے گی، لیکن دنیا میں قانوناً وہ اسٹیبلش ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر بعض اوقات مرد بڑا تنگ کرتے ہیں عورتوں کو، پھر عورتیں پھر کسی طریقے سے کورٹس کے ذریعے ایکس پارٹی ڈیسیژن کروا کے خلا والا اہتمام کر لیتی ہیں، اور سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ سے حاصل کر لیتی ہیں، اس طرح کے معاملات بھی سننے کو آئے۔ لیکن باقی سارے کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کا بھی جو
خلا والا معاملہ ہے وہ اسٹیبلش ہی تصور ہوگا، اور چونکہ اس کے پاس اب ایک ڈاکومنٹ آ گیا، ڈاکومنٹ فائنل اتھارٹی ہے، اس ڈاکومنٹ کے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی 1 مہینے کی عدت پوری کرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، اور قانوناً اسے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ڈاکومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، اور اگر ڈاکومنٹ کے بغیر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ قانوناً تو وہ جرم ہے، نکاح پر نکاح والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ڈاکومنٹ کا آ جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن اس معاملے میں وہ عورت پھر وہ دیکھے گی کہ اس نے کیا باقی سارے معاملات اپنے صحیح طریقے سے چلائے، اس کے خامن کو واقعی پتہ ہے، اور وہ جان بوجھ کے ہیلے بہانوں سے کام لے رہا تھا، تو اب الٹیمیٹلی اس نے ایسا کیا، یہ نہ ہو کہ وہ خامن سے چوری چھپے کرے، چوری چھپے والا معاملہ تو پھر تنسیخ نکاح والا اس طریقے سے نہیں ہوگا، تو یہ اس نے خود دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر وہ آزاد ہے، ظاہر ہے اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اور وہ شادی کر سکتی ہے جہاں بھی، اور اسے قانوناً بھی کوئی چیلنج اس حوالے سے نہیں کر سکتا۔ لیکن عورتوں کے اندر بھی صبر و شکر کی کمی والا بھی بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے، عورتیں چونکہ دنیا کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہیں، خامدوں کے ساتھ برے وقت میں گزارا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اچھے وقت کو یاد کریں، انشاءاللہ اگر وقتی طور پہ کوئی برا وقت آیا تو پھر اچھا وقت آ جائے گا، تو صبر و شکر کر کے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں امہات المومنین نے بھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ فقر میں زندگی گزاری ہے، تو یہ والے سارے معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا رائٹ ہے۔ اس طریقے سے اگر مرد اللہ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ بسم اللہ کرے، لیکن 3 طلاقیں نہ دیں، 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں دی، آپ کو اتنا غصہ آیا اور آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، تو ایک دوسرے صحابی کھڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے۔ اس سے آپ رسول اللہ کے غصے کا اندازہ لگائیں، خیر آپ نے قتل تو نہیں کروایا، لیکن کٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، اگرچہ دینے سے اسٹیبلش ہو جائیں گی لیکن یہ دینا گناہ ہے۔ طلاق ہمیشہ ایک ہی دینی چاہیے، ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے بعد بیوی آزاد ہو جائے گی، چاہے تو آپ کی طرف دوبارہ سے وہ نکاح کر لے، چاہے تو کسی اور مرد کی طرف، لیکن ایٹ لیسٹ ایک راستہ تو کھلا رہے گا۔ تو 3 طلاقیں کٹھی دیتے ہیں، وہ 3 منٹ بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کام غلط ہو گیا، پھر وہ جا کے اہل حدیثوں سے وہ فتوے لیتے ہیں حرامے کے، جس طرح کے حنفیوں سے حلالے کے فتوے لیتے ہیں، اہل حدیثوں سے حرامے کے فتوے لیتے ہیں۔ حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ایک شمار ہوگی، وہ ایک جعلی روایت کو لے کے۔ بالکل صحابہ کا اجماع ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوگی، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شیخ زبیر علی زئی صاحب اتنے بڑے اہل حدیث عالم تھے، اس مسئلے میں ان کو کلیئر تھا یہ بات، اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ اہل حدیث کا ایک ہی مسئلہ ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، اہل سنت کے اجماع کے، اور وہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور سارے ناسبیوں کے استاد ہیں، وہ بھی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 تصور کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بھانجے یا بھتیجے نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھی، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اسٹیبلش کروا دی تھی۔ تو اہل حدیث بھی جو محقق علماء ہیں وہ بھی 3 کو 3 ہی تصور کرتے ہیں۔ شیخ زبیر صاحب نے تو مشکات کی دوسری جلد میں جو طلاق والا چیپٹر ہے اس کے فٹ نوٹ کے اوپر باقاعدہ لکھ دیا ہے، جب ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 100 طلاقیں دی ہیں، تو انہوں نے فرمایا 3 کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تیری بیوی حرام ہوگی، 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، اب ابن عباس تیرا کیا کرے؟ ابن عباس بھی یہ بات مانتے تھے۔ لہٰذا جو مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام کے زمانے میں 3 ایک تصور ہوتی تھی، حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عمر نے 3 کو 3 کیا، اس کے راوی ابن عباس ہیں، اور ابن عباس اپنی روایت کو خود سمجھتے ہیں۔ ابن عباس کٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کرتے تھے۔ وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ غیر مدخولہ کے لیے، ایسی عورت جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی، اس کو دی گئی 3 طلاق ایک ہی تصور ہوگی، یعنی پھر ایک تصور ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس مرد کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی۔ امام نسائی نے مسلم شریف کی حدیث لے کے اس میں باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے لیے جو غیر مدخولہ ہے، یعنی جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی بھی، اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ کٹھی 3 طلاقیں اس کی ایک تصور ہوگی۔ تو یہ میں مسائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ عموماً لوگوں کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، تو میں سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ صبر کا دامن تھامیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ صبر کا دامن تھامیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ خلا تک نوبت نہ جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے،
اور شام کے وقت آ کے اس کے سارے چیلے اسے خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں. وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے شراب پلوا دی. ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی. تو شیطان کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی کی جدائی کروا دی ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی ہوئی تو اولاد تو پھر رل گئی. اور خدا نہ خواستہ اگر مرد نے ظلم کیا تو ایسی عورت ہو سکتا ہے معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، یا وہ مرد معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں قرآن میں اس لیے ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، ایک عورت کی طرف سے. اور اگر وہ صلح صفائی کی کوشش کریں گے تو اللہ راستہ نکال دے گا. طلاق تو بالکل آخری آپشن ہے جی. طلاق کو تو آپ ایکویلنٹ ٹو کفر ہی سمجھیں. یہ زبان پہ مرد کے آنا ہی نہیں چاہیے. نہ مرد کی زبان پہ آئے نہ عورت کی زبان پہ آئے. کتنی بے صبری عورتیں ہیں بات بات پہ اپنے خامدوں کہتی ہیں جی اچھا نہیں رکھنا تو مجھے طلاق دے دو. یہ ڈراموں نے ان کے دماغ خراب کیے ہوئے. طلاق کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی چیز ہے. اس کے ساتھ جو معاملات دنیا میں جڑے ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں. جو اللہ کے حضور جرم ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. بغیر وجہ کے مطلب یہ ہے کہ اگر ناراضگی ہوئی ہے تو یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے. وجہ تو یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے اور باز نہیں آتا. کوئی بڑی جینون ریزن ہے. چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں. کیا عورتوں کی زبان سے مردوں کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں نے اپنی امت کی عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھی ہیں اپنی زبان درازی کی وجہ سے جو اپنے مردوں کے ساتھ وہ کرتی ہیں. تو مرد بھی مرد بنے. اگر زبان درازی کرتی ہے تو صبر کریں، طلاق تک نہ بات جائے. اور عورت جو ہے وہ حیا کرے کہ اس نے اللہ کے حضور کیا جواب دینا ہے. زبان درازی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن مان سکتی ہے. لیکن طلاق والا معاملہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا انسان اپنے بچوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہو ان کو کبھی یہ تصور کرتا ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے سے رشتہ کاٹ دوں؟ بہت ایکسٹریم کیس ہو ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز تو نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے بچوں سے زیادہ انسان کو محبت اپنی بیوی سے کرنی چاہیے. بیویاں وہ درخت ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بچوں کا پھل لگایا. اپنی بیویوں کی عزت کریں، انہیں مقام دیں. اور اس طریقے سے بیویوں کو چاہیے کہ جو مردوں کی رسپیکٹ ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی ایگو کو کسی طریقے سے ہرٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں تو کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار جاتا ہوں تو 90% تو عورتیں ہی نظر آتی ہیں خریداری کرتی ہوئی. میں نے کہا دیکھو ان کے بد بچارے کتنی تکلیف سے کمائی کر رہے ہوں گے اور یہ کتنی مزے کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگ اٹھائے ہوئے پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پورے پورے چنچی بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بعد بےچارے کہیں پہ مزدوری کر رہے ہوں گے، کوئی کہیں پہ نوکری کر رہا ہوگا. یہ پاکستان انڈیا کی عورتیں تو یقین کریں یہ تو ملکائیں ہیں جس طرح ان کے مرد ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ خرچ کرنے والا ہاتھ دیکھیں عورتوں کے کتنے ملائم ہاتھ ہیں، اور جو کمانے والے ہاتھ ہیں وہ کس طرح کے ہاتھ ہیں. چلے آج میں نے تھوڑے مردوں کے حقوق پہ بھی بات کر دی کیونکہ ہمیں بڑا گلہ بھی تھا مردوں کی طرف سے کہ مردوں کے حقوق پہ بات نہیں کرتے. تو میں نے آج چلے اس حوالے سے بھی، خیر میں وقتاً فوقتاً کرتا ہوں. لیکن یہ اسلوب ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. نساء نام کی پوری صورت ہے، مردوں کے نام کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ پسا ہوا طبقہ ہے. نبی علیہ السلام نے بھی بخاری مسلم میں ہے اپنی وفات سے پہلے جو وصیتیں کی ہیں اس میں آپ نے فرمایا میں سب سے بڑی ازمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہارے لیے ازمائش تمہارے مرد چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ مرد ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو جو ڈومیننٹ ہے، جس کے پاس رائٹ ہے، اس کے پھر اختیارات اگر زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. خاندان اجڑنے میں یعنی زیادہ کردار مردوں کا ہی ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں ہوتا. کیونکہ مردوں کے اندر جو ایک خمار آ جاتا ہے نا کہ بس طلاق کا رائٹ ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح گولی چلا دیتے ہیں فوراً عورتوں کے اوپر. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا. یعنی جو مرضی ہو جائے، طلاق کا تو لفظ ہی نہ آئے. برتن توڑنے توڑ لیں، اپنا سر پھاڑنا پھاڑ لیں، بیوی کا نہیں اپنا. ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا ہے، دروازہ زور سے پٹک کے جائیں، کھڑکی توڑ دیں، شیشہ توڑ دیں، جو مرضی کریں، آپ نے ٹھیک کروانا ہے. طلاق کا لفظ نہ کبھی نہ، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بھی طلاق دیتے ہیں نا وہ اگر اس عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا.
یہ ذہن میں رکھیں. مردوں کو جو یہ خمار چڑھا ہوا نا کہ ہم اور عورت کر لیں گے, تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس طریقے سے عورتیں جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے ڈرامہ لگاتی ہیں نا اپنے خامدوں کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے جی ہم تو کمانے والی عورتیں ہیں تو ہم کوئی اور مرد کر لیں گے. شادی بھائی وہی ہے جو پہلی ہوگی آپ کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, جن لوگوں نے دوسری تیسری کی ہوئی ہیں, چاہے وہ پہلی کے ہوتے ہوئے کی ہیں یا پہلے کے مرنے کے بعد کی ہوئی ہیں, آپ ذرا ان کے انٹرویوز اور وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں. وہ کہتے ہیں نہیں جی شادی پہلی ہے, وہ چاہے حادثاتی طور پہ ہو گئی تھی, ارینج میرج تھی, کچھ پتہ نہیں تھا, جو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ پہلی شادی ہے جو اصل شادی ہے انسان کی. تو اس لیے خدا کے لیے اپنی بیویوں کی قدر کریں اور بیویاں اپنے خامدوں کی قدر کریں. بہرحال جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو بجائے لڑنے بھیڑنے کے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے, جو اکثر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عورت جو ہے وہ مرد کو قتل کر کے اس کا گوشت کوکر میں پکا کے کھا گئی ہے, اس طریقے سے مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو قتل کر کے ڈرائنگ روم میں ہی قبر کھود کے زمین میں دفنا دیتے ہیں. تو یہ والی جو حرکتیں ہیں نا, اس تک بات جانی چاہیے. اگر یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو ٹھیک ہے, کورٹ کا راستہ اختیار کریں اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو. لیکن یہ مردوں کے اندر ایسا خناس ہوتا ہے کہ وہ عورتیں بیچاری خلا بھی لے لیں, وہ پھر اگر کہیں اور شادی کریں تو وہاں جا کے ان کا گھر اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یار تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے, تم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا, اس طرح کا ظلم کرتے ہیں. اور بعض اوقات وہ غیرت کے نام کے اوپر جا کے کہتے ہیں غیرت کون سی, بے غیرت آدمی, اگر تیرے میں اتنی غیرت تھی تو اپنی بیوی کو اپنے سے الگ نہ ہونے دیتا نا. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی بھاگ بھی گئی ہے کسی مرد کے ساتھ, اس کی بنیاد پہ آپ اسے قتل تو نہیں کر سکتے. آنر کلنگ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. کلنگ تو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کوئی مرتد ہو گیا ہے, یہ شادی شدہ زانی ہے اور وہ بھی کورٹ کے تھرو ہوگا. غیرت کے نام کے اوپر قتل کروا دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جاہل لوگ ہیں, اسلام کا نام ویسے ہی مس یوز کرتے ہیں. تو یہ میں نے چند ایک باتیں اس لیے کی کہ ہمارے پاس یعنی وقتاً فوقتاً اس حوالے سے سوالات آتے ہیں اور سسٹر سے ریلیٹڈ ہیں چونکہ یہ چیزیں, اس کا الگ سے بھی آپ ایک کلپ بنا دیں اور تاکہ لوگوں کو یہ بیسک مسائل اس حوالے سے پتہ چل جائے. اب اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی آپ آج کا سیشن.